اللہ کے حکم سے موت ہے، اللہ کے حکم سے جینا ہے، زندگی ہے۔ لیکن جب حالات ایسے ہوں، ان حالات کے اعتبار سے پرہیز بتلایا جائے، ڈاکٹر بتلائیں، اطباء بتلائیں، انتظامیہ والے کہیں، ان پابندیوں اور احتیاط پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس کے اگر نہیں کریں گے تو وہ بیماری ہم میں آ جائے گی، نہیں، اس وجہ سے تاکہ اختلاط کی وجہ سے اگر بیماری آئی تو یہ زبان پہ نہ آ جائے کہ اس اختلاط کی وجہ سے بیماری آئی، بلکہ اللہ کے امر کی وجہ سے بیماری۔ اس لیے ایسے حالات میں تمام پرہیزوں کو کرنا ضروری ہے، جو بتلایا جا رہا پابندیاں اس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ لیکن ایک انجانی چیز کا خوف ہم نے اپنے اوپر طاری کر کے سارا نظام بدل لیا، اور یقیناً بدلنا بھی چاہیے۔ جب انتظامیہ والے، اطباء، ڈاکٹر سب بتلا رہے ہیں، لیکن ایک وہ ہستی بھی ہے جو سچوں کی سچی، جس کی ذات کی صداقت کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے، کائنات کی ہر مخلوق دے رہی ہے، درخت دے رہے ہیں، کنکریاں دے رہی ہیں، حشرات الارض دے رہے ہیں، بھیڑیے دے رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے دشمن بھی ان کی صداقت اور امانت کی گواہی دیتے ہیں، وہ بھی ان کے صادق اور امین ہونے کا کہتے ہیں۔ ابو جہل جیسا کہتا واللہ انی اعلم انہ صادق، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں، پکی بات ہے کہ یہ سچے ہیں۔ ایسے سچے جو سچوں کے سچے، الصادق المصدوق، انہوں نے ہمیں ایک خبر دی کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، اور اس زندگی میں سوال جواب ہے۔ تم نے زندگی کیسی گزاری تھی؟ تم نے اپنے عمر کا جو زندگی کا بہترین حصہ جوانی کیسے کاٹی تھی؟ تم نے مال کہاں سے کمائے تھے؟ تم نے وہ مال کہاں خرچ کیے تھے؟ جتنا تمہارے پاس علم تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ حشر کے میدان کے یہ 5 سوال جب تک ان کا جواب نہیں دیا جائے گا، قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے۔ اور اس سے پہلے قبر میں رکھتے ہی 3 سوال، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور تمہارے نبی کون۔ یہ 3 سوال قبر میں اور 5 سوال حشر کے میدان میں، یہ کل 8 سوال ہیں۔ اس کی پوچھ ہوگی، اس کی خبر دی ہے وہ ہستی جو آنکھوں دیکھی سب چیزیں آ کر خبر دے رہے ہیں، سنی سنائی خبر نہیں، اپنے آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر آ کر خبر دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرما رہے ہیں تم نماز چھوڑو گی تم پر یہ مصیبت آئے گی۔ وہ فرما رہے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، تم سچ بولو گے نجات پاؤ گے، جھوٹ بولو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ فرما رہے ہیں تم سودی کاروبار میں لگو گے، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ زنا میں مبتلا ہوگے، بدفعلی بدکرداری میں لگو گے، نئی بیماریاں تم پر مسلط کی جائیں گی، لا علاج بیماریاں تمہارے اوپر آئیں گی، تم ان بیماریوں سے بچنا چاہو گے تو بچ نہیں پاؤ گے۔ اللہ کے نبی جن کی سچائی کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے، ان کے جان کے دشمن بھی دے رہے ہیں، دوست و دوست، ان کو نہ ماننے والے بھی ان کی سچائی کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس سچے نے کیسی سچی خبریں ہمیں دی، خدا را اس پر بھی تو یقین کریں۔ اس خبر پہ یقین کر کے ہم نے سارا نظام عالم کو بدل دیا، لیکن اس سچے کی خبر پہ یقین کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کو تیار نہیں۔ اس لیے اس خاص موقع پہ ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی طرف لے کر آئیں۔ سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں۔ نہ معلوم ہمارے سے کون سا گناہ ہوا، غیر مسلموں سے جو ہوا اللہ کو نہ ماننا وہ تو ہے ہی، لیکن مسلمان اللہ کو مان کر، رسول کو مان کر، حضور والی زندگی کو چھوڑ کر چلیں، حضور کے خلاف زندگی کو اختیار کریں، اللہ کے حکموں کو توڑ کر چلیں، نمازوں کو چھوڑ کر چلیں، روزے کو چھوڑ کر چلیں،
نہ معلوم ہم سے کیا کیا گناہ ہوا، کیا کیا نافرمانیاں ہوئی، جس کے عذاب، جس کی یہ شکلیں بنی پیدا ہوئی کہ ساری انسانیت اس عذاب میں مبتلا ہو۔ یہ امتحان بھی ہے، یہ آزمائش بھی ہے، یہ عذاب بھی ہے، اسی میں ہم ترقی بھی پا سکتے ہیں اگر اس موقع کے عمل کو ہم کرنے لگیں۔ موقع کا عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے پچھلے گناہوں کی اللہ سے ہر ایک معافی مانگے۔ ہر مرد، ہر عورت اپنے دوست احباب سے بھی کہیں، اپنے جاننے والوں سے بھی کہیں، اپنے جاننے والے جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی کہیں کہ ایک اللہ کو مان لو، اللہ کے آخری نبی کو مان لو، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گی۔ وہ کریم ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ وارحم الراحمین ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم توبہ کرنے والوں، گناہوں سے توبہ کرنے والے ایسے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ اس پورے آسمان کو ڈھانپ لینے کے بقدر بادلوں جتنے ہو جائیں، اس زمین آسمان کے خلا کو بھرنے کے بقدر تیرے گناہ ہو جائیں اور تو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کریم آقا سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ اس رحیم مولا، اس مہربان اللہ، اس رحمان اللہ کے آغوش میں آ جائیں۔ اگر پناہ چاہتے ہیں اس وبا سے، اس امتحان سے نکلنا چاہتے ہیں، اس اللہ کے آغوش رحمت میں آ جائیں۔ وہ کریم مولا ہے، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والے اللہ ہے، بہت محبت کرنے والے اللہ۔ اس اللہ کے دامن رحمت میں آ کر پناہ مل سکتی ہے، اس کے آغوش رحمت میں آ کر پناہ مل سکتی ہے۔ اس لیے سب سے گزارش ہے کہ ہم سب توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، پچھلے اعمالوں کی معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ اے اللہ، جو آپ نے ہمیں دین دیا، اس دین کے اعتبار سے جو ہم پر ذمہ داری دی، ہم نے ان اعمال کو نہیں کیا، جرم کیا، لیکن سب سے بڑا جرم ہم سے یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اس حضور والی محنت کی جو ہم پر ذمہ داری تھی، ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں ادا کیا، ہم نے حضور کے مقصد کو اپنا مقصد نہیں بنایا، آپ کے فکر کو اپنا فکر نہیں بنایا، آپ کے غم کو اپنا غم نہیں بنایا، آپ کی بے چینی اور پرن اور درد کو اپنی بے چینی اور پرن اور درد نہیں بنایا۔ اے اللہ، یہ ہم سے جرم عظیم ہوا، جس جرم عظیم کا نتیجہ آج ساری انسانیت بھگت گئی۔ ہم سے یہ جرم ہوا تھا کہ ساری انسانیت اس جرم کے لپیٹ پہ آ گئی، مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، مخلوقات، اللہ کی مخلوقات بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس لیے سب بھائیوں سے اور سب بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم سب کے سب توبہ کریں اور عزم کریں اور اللہ کے دیے ہوئے اس ایمان کے اعتبار سے خوش رہیں کہ خدا کا شکر ہے، ایمان ہے، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اس ایمان کے ساتھ موت اپنے وقت پہ آئے گی، جس کا جو وقت طے ہے اللہ کی طرف سے، اس وقت سے ایک لمحہ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ موت کسی وجہ سے بھی آئے لیکن آتی ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ ہی کے ارادے سے اور اللہ ہی کے فیصلے سے۔ اس لیے موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری، نصیب انسان وہ ہے کہ موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے تیار ہو، اور یہ موقع ہے ہمارے لیے بہترین۔ ہم اپنے آپ کو دعوت میں لگائیں، گھروں میں تعلیم کریں، اجتماعی طور پر دعائیں کریں اور دعوت کے ذریعے سے ان آلات کو ہم صحیح چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کو متوجہ کریں، اعمال میں لگائیں اور دعاؤں میں لگائیں۔ اور سب سے زیادہ اہم چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوضوء سلاح المومن، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ ہتھیار کس لیے ہوتا ہے؟ ہتھیار اس لیے ہوتا ہے
کہ اپنے دشمن سے حفاظت ہو، دشمن قریب نہ آئے، دشمن سے دفاع کے لیے جب دشمن کو پتا ہو چلے کہ اس کے پاس زبردست ہتھیار ہے تو وہ قریب آنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا۔ اس وقت انسانیت کا دشمن یہ بیماری، یہ وبا آئی ہوئی ہے جو انسان پر خوف کی شکل میں، دشمنی کی شکل میں مسلط ہو رہی ہے۔ اب وضو وہ ہتھیار ہے کہ جس کو سنتے ہی وہ دشمن چونکے گا کہ یہ تو باوضو ہے، میں اس کے قریب کیسے جاؤں، یہ تو ہتھیار بند ہے۔ اپنے آپ کو وضو کے حصار میں رکھیں، کوشش کریں جو معذوری کی وجہ سے وضو نہیں کر سکتے وہ تیمم کر لیا کریں، وہ تیمم بدل ہے، تیمم کرنے میں کوئی مشقت نہیں، کوئی اینٹ رکھ لیں پاس، جو ہی وضو ٹوٹے پھر تیمم کر لیں، جب وضو ٹوٹے تیمم کر لیں، ورنہ جو باوضو رہ سکتے ہیں کوشش کریں ہر وقت باوضو رہنے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس نے فرمایا صبح پڑھ لو 3 دفعہ، شام کو پڑھ لو 3 دفعہ، کوئی مخلوق تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 دفعہ صبح پڑھ لو، 3 دفعہ شام کو پڑھ لو۔ یہ وہی دعا ہے جس دعا کو پڑھ کر حضرت خالد بن ولید نے زہر کی ساری شیشی پڑھ لی، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر کوئی ناگہانی مصیبت کبھی نہیں آئے گی۔ اور ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا ایک درود شریف بتلایا کرتے تھے کہ یہ درود شریف ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لے، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لے، ہر نماز فرض نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھے، چاہے فرض کے بعد پڑھ لے چاہے سنت کے بعد پڑھ لے، لیکن نماز کے بعد پڑھ لے 7 دفعہ صلی اللہ سبحانہ و بحمدہ علی محمد عبدہ ورسولہ النبی الامی وآلہ وبارک وسلم کما ہوا۔ چھوٹا سا درود شریف 7 دفعہ جو پڑھ لے ہر نماز کے بعد، دنیا میں کوئی مخالف، کوئی اس کا دشمن اس پر کبھی غالب نہیں آ سکتا، یہ ہمیشہ ہر چیز پر غالب رہے گا، خواہ وہ مخالف دشمن انسان ہو، جنات ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، حشرات الارض ہو، کیڑے مکوڑے ہو، یا یہ ڈرانے والا وائرس ہو جس نے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، ان میں سے کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی، یہ ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ درود شریف ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر